جی جناب، مسمرائز نہیں، پزل۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تو دانین مسکراتی کہتے دھیرے سے انم کی طرف مسکرا کر دیکھتی چپ ہوئی۔ تو یہ کہ فلک المیر سلطان یعنی ایک سلطان زادی آخر کار صحیح ٹریک پر آنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور انم بھی مسکراتی اس کے سامنے بیٹھی۔ اسے سیدھا کرنے کے لیے کوئی کردار کا کھرا شہزادہ پدھار چکا ہے۔ وہ بھی مسکرا کر جملہ مکمل کر گئی، اور فلک المیر سلطان پاگل کرے گی اور ہوگی بھی۔ دونوں نے دبی دبی ہنسی میں کہکا لگایا۔ ماما، مجھے وہ انکل بالکل اچھے نہیں لگتے۔ رات کو جب اس کی ماں اسے سلا رہی تھی تو وہ دھیرے سے بولا کہ کہیں اس کی ماں اسے مارے نہ۔ کون سے انکل؟ اس کی ماں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سر پر مسلسل تھپکی دے رہی تھی، وہی صبح جن سے بات کر رہی تھی آپ۔ وہ ذرا سا سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھتا بولا، بٹ بیٹا، ہی سو نائس اینڈ سویٹ۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی بولی، بٹ سویٹ اور نائس تو میرے بابا ہیں نا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرانے کے انداز میں بولا۔ چلو شاباش، سو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بیزاریت سے بولتی اس کی آنکھوں کو زبردستی بند کر گئی۔ وہ 5 سال کا بچہ اپنی ماں کے اچانک سے چہرے کے زاویے بدلنے کو محسوس کر گیا۔ میرے بابا جیسا کوئی نہیں ماما۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ تصور میں لاتا مسکرا کر کہتا کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گیا۔ ضروری نہیں، بچے بڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کتنا اچھا ہے۔ بڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا کون کتنا اچھا ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی دھیرے سے بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا ان لمحات کو، ان وقتوں کو جس میں اس کی ماں کی جھلکیاں ہوں، مگر یہ شاید اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے حماد، میں جانتی ہوں کیسے گزارے میں نے یہ 6 سال تمہارے ساتھ، اب نہیں رہ سکتی۔ اچانک اس کے دماغ میں اپنی ماں اور اس کے باپ کی پانی بھری آنکھیں، بے انتہا محبت اس کی ماں کے لیے، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے اپنی طلب عزیز تھی۔ آہ! وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گیا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ جس سے وحشت ہو، خوف ہو۔ کوئی عام انسان اگر اس اندھیرے کو دیکھے تو خوف سے مر جائے۔ کوئی عام انسان اگر اس اندھیرے کو دیکھے تو خوف سے مر جائے۔ بھائی! دروازے پر نوک ہوئی، مگر وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ بھائی! پھر سے نوک ہوئی، مگر پھر اسے علم نہ ہوا کہ دروازے پر نوک ہوا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دماغ میں اس کی ماں کے کہکے، دھوکے سے، نفرت سے بھری آوازیں گردش کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب وہ دروازہ کھول کر آگے بڑھی۔ بے حد اندھیرا۔ ایک دم اس کا دل خوف سے بری طرح لرزا۔ اس کا جسم ایک سیکنڈ میں ٹھنڈا ہوا، اور خاموشی، بے حد خاموشی، ویسی خاموشی جیسے کسی انہونی پر ہو، ویسی ہی خاموشی جیسے کسی کے مر جانے پر کسی اپنے کے دل میں اتر جاتی ہے، ویسی ہی خاموشی جو کسی کی یاد کو ہجر میں کاٹنے میں ہوتی ہے۔ ہاں، خاموشی۔ سانس ساکن، لہو منجمد، جسم بے جان، آنکھیں تڑپتی ہوئیں، بس خاموشی۔ وہ دھیرے سے چلتی خون کے آنسوؤں کے ساتھ اس کی سمت اندھیرے میں ہی بڑھی جہاں اس کا بھائی اس اندھیرے اور اپنی بہن سے بے خبر تھا۔ وہ خاموشی سے سانس کی آواز کیے بنا اس کے قدموں میں بیٹھی، چہرہ اس کی سمت کیا جہاں اس کے بھائی کا تھا۔ اندھیرے میں بھی جان گئی تھی وہ کس عالم میں ہے۔ وہ کیسے نہ جانتی؟ ایسے اندھیرے اس نے بھی تو کاٹے تھے، مگر اس کے بھائی نے اس کے اندھیرے مٹا دیے تھے، مگر اپنے وہ ختم نہ کر سکا۔ عرش! وہ دھیرے سے پکار کر اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ وہ ابھی بھی مسلسل سر تھامے ہل رہا تھا۔ اس کے ہلتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی کہ کسی اپنے کے لمس پر وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ آنکھیں کھلیں۔ بے حد اندھیرا، تاریک تھا سب کچھ۔ میرو! وہ اس کا خیال کرتا تیزی سے اٹھا اور سوئچ بورڈ کی طرف بھاگنے کے انداز میں گیا اور لائٹ جلائی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی وہ ساکت ہو گیا، مگر پلٹا نہیں، دیوار کی طرف چہرہ تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی کیفیت۔ وہ تو اپنی بہن اور باپ کے لیے جیتا تھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا بھائی؟ وہ گہرے سانس بھرتی بولی، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ اس کی آواز کو دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کی چیئر کے پاس بیٹھی بہتی آنکھوں سے گہرے سانس لے رہی تھی، اور نظریں اسی پر تھیں۔ وعدہ توڑ دیا؟ وہ پھر گہرا سانس لیتی اٹھی اور روتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ میری طرف دیکھیں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولی۔ اس نے دھیرے سے اس لاڈلی کو دیکھا جو ہر بار اسے پاگل ہونے سے بچا لیتی تھی۔ میرا بابا کا پیار کم پڑ گیا کیا آپ کے لیے؟
वो मासूमियत से बोली, नम आँखों से वो नफ़ी में सर हिला गया। फिर ना सोचो इन्हें, जो रोशनियों के दीवाने हैं। वो रोती उसके सीने से लग गई और धाड़े मार कर रोने लगी। अर्श ने धीरे से अपनी बाहों में उसे समेटा। वो भूल गया था कि मीरा को अंधेरे का फोबिया था और उसकी इतनी मेहनत लगी थी मीरा को रोशनी दिखाने में, उसे रोशनी का आदी बनाने में, मगर ख़ुद को अंधेरे में रखने से बाज ना कर सका। उसकी वजह से उसकी लाडो कली बहन की हालत एक सेकंड में बिगड़ी थी। सॉरी मेरा बच्चा, वो उसके सर पर बोसा देता प्यार से बोला। चले आए मेरे साथ, वो उसकी नॉर्मल आवाज़ पर ख़ुद को पुरसुकून करती धीरे से बोली और बाहर की तरफ बढ़ी। सामने ही मिराक रैकिंग पर हाथ रखे सर झुकाए खड़ा था। इसमें हिम्मत कहाँ थी अर्श को मीरा को ऐसे देखने की। अगर अर्श के पास मीरा ना होती तो मिराक ज़रूर उसे संभालता, लेकिन अब वो जानता था कि वो संभाल लेगी। सॉरी, वो उसके साथ खड़ा होता मिराक ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा, जो रैकिंग से नीचे देखने में मसरूफ़ था। चल बाहर चलें, रब जाने तो कमरे में कौन से मेकअप करता है। वो उसे ठीक मूड में लाने के लिए गर्दन में बाजू डालते बोला। अर्श हंस दिया और वो तीनों बाहर अपने ग्रुप के पास चले गए। अरे यार अर्श, यार कोई गज़ल हो जाए, इश्क वाली, मोहब्बत वाली, अरीब ने झूम कर कहा। सबको उसके अंदाज पर हंसी आई। सबके सामने बस अर्श था, मिराक था और कोई नहीं जानता था कि अभी क्या हुआ है उनके साथ। सुनाए, बड़े दिन हो गए, दुबैर ने भी कहा। सब लकड़ियों को आग लगाए होटल के बाहर इस वक्त बैठे थे। ओके, अर्श ने सर हिलाकर कहा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। देख मोहब्बत का दस्तूर, तू मुझसे मैं तुझसे दूर, तन्हा तन्हा फिरते हैं, दिल वीरान आँखें बेनूर, दोस्त बिछड़ते जाते हैं, शौक लिए जाता है दूर, हम अपना गम भूल गए, आज किसे देखा मजबूर, दिल की धड़कन कहती है आज कोई आएगा ज़रूर, कोशिश लाजिम है प्यारे, आगे जो उसको मंजूर, सूरज डूबा चला नासिर और अभी मंजिल है दूर। वाह मज़े की थी ये तो यार, पर इश्क मोहब्बत वाली भी कह लिया कर कभी, अरीब ने उसे मुंह बनाकर कहा। यार अर्शु, कोई मोहब्बत भरी, दुबैर ने प्यार से कहा। हाँ हाँ चल सुना, सुमैर ने भी कहा और दोबारा से अर्श की तरफ मुतवज्जा हो गए। इश्क में जान से गुज़र जाएं, अब यही जी में है कि मर जाएं, ये हमें है कि कसरे यार से रोज़ बेखतर आके बेखबर हो जाएं, जामे ज़ेबी ना पूछिए उनकी, जो बिगड़ने में भी संवर जाएं, उनको मद्दे नज़र हवा पर्दा, अहले शौक़ अब कहो किधर जाएं, शब वही शब है दिन वही दिन है, जो तेरी याद में गुज़र जाएं, गुरिया शाम से तो कुछ न हुआ, उन तक अब ना लाए सहर जाएं, दोष तक ती बलाए जहाँ वो हैं, जाने क्या जो कमता कमर जाएं, शेर दरअसल वही है हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। क्या बात है, वाह वाह, सबकी मुश्तरका आवाज़ें उठी। अर्श गज़ल को पढ़ता ही इस कदर खूबसूरत था कि आम सा शेर भी ख़ास हो जाता। वो धीरे से मुस्कुरा दिया और इन दोस्तों में अपनी बातें छिड़ गईं और दो मुख्तलिफ जगह पर साकत अर्श पर टिकी थी। दो आंखें टेरिस पर थी जो उसे खोजना चाह रही थी, बेख्याली में ही सही, मगर वो अर्श हम्माद को खोज रही थी। और दो आंखें दूर खड़े दरख्त की ओट से दूरबीन से वायरलेस एयरफोन्स पहने अर्श को हसरत से देख रही थी और उसे पाने की तलब चिंगारियां बनाकर उसकी आंखों में उठ रही थी। अर्श, मोहब्बत से गहरे सांसों में उसका नाम लबों से अदा हुआ और अपने लबों को दांतों में दबा दिया कि कहीं इस दिल की तलब की भनक हवा को भी न लग जाए। उनमें भी शिर्क बर्दाश्त नहीं होता।